قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب درس جاری ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 64 تک آپ درس سماعت کر چکے ہیں، اور آج آیت نمبر 65 یعنی 65 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل کہ یہ آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں، کچھ پس منظر یعنی اس آیت مبارکہ سے قبل آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں۔ یہاں اس آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور کفار مکہ، کفار قریش، یہ لوگ جو آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں، آپ کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما دیا کہ تمام عزتوں کا مالک تو وہ تو اللہ ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کا مالک سب کا سب وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کی عزت، مقام، مرتبے میں ان کے اس طرح کے شور مچانے، ان کی میٹنگ کرنا، طرح طرح کے یہ کرنا، یہ کچھ فرق نہیں ڈالے گا۔ جو آپ کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور عزت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں، جن کی جتنی نسبت اللہ سے، جتنا قرب اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ اتنی عزت والا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، مخلوق میں سے سب سے زیادہ قرب والے اگر ہم کہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور مخلوق میں سے اگر ہم بات کریں کہ رب کا قرب کن کو ہے، تو معصومین کو سب سے زیادہ قرب ہے، فرشتوں کو ہے، انبیاء کو ہے، اور انسانوں میں سب سے یہ افضل ترین ہے۔ ہم بات اس وقت صرف انسانوں کے اعتبار سے اگر کریں تو افضل نبی ہے، افضل نبی ہے۔ اب اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیگر انبیاء سے رسول افضل ہے، رسول سے اولو العزم رسول یہ افضل ہے، اور اولو العزم رسول میں سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر امام الانبیاء ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، عظمت ہے، تو وہ سب سے زیادہ شان والے۔ تو جن کو جتنا اللہ کا قرب ہے، سبحان اللہ، وہ اتنی عزتوں والے۔ تو سب سے زیادہ عزت وہ انبیاء کرام، رسولوں کی، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور سب سے زیادہ عزت ان معنوں میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور آج بھی اگر بات کریں تو جس کا جتنا زیادہ قرب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ آج صدیق اکبر کی شان و عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، کیوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں تھے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں تھے، عشق اور محبت میں تھے، اور جتنا زیادہ ان کو قرب ملا اور کسی کو نہ ملا، تو ان کی عزت سب سے بلند بالا امت میں۔ اور یوں اگر بات کریں، ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور، آپ کی تعلیم سے دور، آپ
پر ایمان لانے سے دور، ہر چیز سے دور دور، اتنی زیادہ اس کی ذلت ہے، اتنی زیادہ خباثت ہے، اتنی زیادہ ذلت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اب جس کو اللہ عزتیں عطا فرمائے اسے کون ذلت کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، اور جسے رب ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں کا، کفار کی باتوں کا آپ غم نہ کرو، آپ غم نہ کرو۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزتیں وہ اللہ کی۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، ایمانداروں کا، یعنی رب تعالیٰ نے انبیاء کو عزتیں دیں، امام الانبیاء کو عزتیں دیں، اور پھر جو ان کی اطاعت اور فرما بردار ہے ان کو بھی اللہ نے وہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہو؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ زمین آسمانوں میں، اور یہاں جو ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی خلاصہ یہ کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں، وہ چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، کچھ بھی ہو، یعنی ہر کوئی بھی شے ہے، پتھر ہے، آگ ہے، لکڑیاں ہیں، یہ سب کا مالک کون؟ اللہ۔ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ اللہ کی ملکیت میں مملوک ہیں یہ چیزیں۔ تو جن کی آج بھی کوئی معاذ اللہ پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی آگ کو، طرح طرح کی اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جا رہی، تو وہ تو چیزیں خود اللہ کی ملکیت میں، ان کا مالک اللہ ہے، وہ مملوک ہے چیزیں۔ تو کہا کہ وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ چیزیں تو خود اپنے وجود میں ہونے کے اعتبار سے محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ، وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ان کو ایک دلیل کے طور پہ کہا کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو ان کو معاذ اللہ ان چیزوں کو خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ خدا تو وہ وحدہ لا شریک۔ اور پھر اللہ نے اپنی توحید کو آگے جو بیان فرمایا، اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، وہ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ رات اللہ نے بنائی سکون کے لیے، راحت کے لیے، دن بھر کے کام کاج کی تھکن کو دور کرنے کے لیے، ایک انرجی، ایک طاقت ملتی ہے۔ اور دن کو بنایا کیوں ہے؟ دن میں روشنی ہے، دن میں انسان کسب معاش کے لیے اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، اس لیے اس کو روشنی کر دی، اس کو یہ سہولت عطا فرما دی۔ ہزاروں لائٹیں بھی لگا کر جتنی روشنی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود رات رہتی ہے۔ لیکن دن کی ایک روشنی، وہ سورج کی، اللہ اکبر، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا گاؤں دیہات، کیا شہر، ہر ایک کو کیسی روشنی اللہ کی طرف سے یہ ملتی ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے، رب وہ ہے کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہے۔ تو جو اس میں نشانیاں ہیں، یہ رات دن کو ہی دیکھ لیں تو یہ نشانیاں ہیں کہ جس رب نے یہ رات اور دن کو بنایا ہے تو وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، ان دو نعمتوں کو جو ذکر یہاں کیا گیا، یہ بھی عظیم نعمتیں، رات اور دن۔ آپ ذرا غور کریں، رات نہ ہو اور دن ہی دن ہو تو انسانوں کے اعتبار سے، جانوروں کے اعتبار سے، فصلوں کے اعتبار سے ہر طرف نقصان ہی نقصان۔ نہ رات ہو، تھکاوٹ، اور ہر وقت انسان چڑچڑا اور گھٹن اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں پڑ جائے۔ ظاہر ہے جب فریش ہی نہیں ہوگا، تھکن تھکاوٹ اس کی اترے گی نہیں۔ اچھا اگر رات ہی رہے تو پھر وہ پھل، وہ فصلیں جو دن کی وجہ سے، سورج کی روشنی سے، جن کی اس تپش سے
انہوں نے پکنا ہوتا ہے اور وہ سب اگنا ہوتا ہے، وہ سب سلسلہ تعطل ہو جائے گا۔ موسم میں پوری کی پوری سردی رہے ہمیشہ تو کیا حال ہوگا، گرمی نے تو کیا حال ہوگا۔ تو یہ رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں واقعی ان کی قدر وہی کر سکتا ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں نا جہاں بالخصوص کہیں کہ سردی وہ موسم نہیں آ رہا، کہیں گرمی بہت زیادہ سردی کم، اچھا کہیں رات ہے تو دن نہیں ہو رہا، اور کہیں دن ہی اتنا ہے کہ رات ہی نہیں آتی، تو یہ ان کو قدر زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ۔ لیکن اب بکثرت ممالک کے اندر جو ایک روٹین وائز دن بھی ہے رات بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، اور ان کا ایک دورانیہ بھی اچھا خاصا، رات کے اگر 12 گھنٹے 14 گھنٹے بن رہے ہیں تو کہیں دن اس حالت میں کہ اس کے بھی 14 گھنٹے بن رہے ہیں، 12 گھنٹے بن رہے ہیں، رات 10 گھنٹے کی ہے تو یہاں کچھ ہے، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو دن بڑے، اور کبھی دن چھوٹے اور راتیں بڑی۔ تو یہ پورا قدرت کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر کس انداز سے کر رہے ہیں یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی ان 2 نعمتوں کا یہاں ذکر کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کافروں نے یہ معاذ اللہ یہ بہتان الزام، یہ کہتے ہیں اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد بنا رکھی، اللہ کے بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ واحد حقیقی مالک خدا معبود ہے، هو الغنی، جو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے اس کی حاجت ضرورت نہیں۔ اولاد کس لیے؟ کئی اعتبار سے ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا یہ جوان ہوں گے، یہ میری مدد کریں گے، یہ میرا سہارا بن جائیں گے، اولاد کے ذریعے سے معاشرے میں عزت مل جائے گی، اولاد کے ذریعے سے دولت اور شہرت بھی حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی چیز ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا هو الغنی، جو اللہ بے نیاز ہے، یعنی ان چیزوں کی اللہ کو حاجت ہی نہیں۔ رب تعالیٰ عزتوں والا، رب تعالیٰ مالک مختار سب کچھ ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں۔ تو یہاں دوسری بات یہ فرمایا سبحانہ کو، فرمایا رد کر دیا ان کا نظریہ، الغنی فرما کر رد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سبحانہ اپنی پاکی اور ان تمام چیزوں سے پاک ہونے کو بیان کیا، هو الغنی، جو الغنی اللہ کی جو صفت ہے، بے نیاز ہونا، محتاج نہ ہونا، بے پرواہ ہونا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اگلی جو بات ارشاد فرمائی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں سب کچھ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اب فرمایا کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، یعنی یہ سب کچھ ہے جو مملوک ہے، اللہ مالک ہے ان کا۔ اب اگر اس میں اولاد بھی ہو کوئی اور بھی تو وہ سب کچھ اللہ کی مملوک ہے، اور یوں مملوک ہونا اور بیٹا ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، الگ الگ چیزیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا نہ محتاج نہ اسے حاجت، رب تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہے۔ اور یہ سے دلائل بیان فرمائے یہ ان کے گمان اور اس طرح کی چیزیں جن کے پیچھے یہ پڑے عمر اور اللہ پر افطرا باندھتے، انجام برا ہوگا ان کا۔ رب نے جگہ جگہ اپنی شانوں کو بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو بے شک اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کا نہیں۔ تو یہ ان کو اعلان فرما دیا، ان کو جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ رب کے لیے اولادیں نہیں۔ کئی کفار نے کہا رب کے لیے بیٹیاں ہیں، کسی نے فرشتوں کو بیٹی قرار دے دیا، کسی نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو رب تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، یہ بیان فرما دیا۔ اور ان کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ ان کو فرما دو، یعنی انہیں تنبیہ کر دو کہ یہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہاں ہے کہ انجام اچھا نہیں،
تو بعض کفار کی تو عیش و عشرت ہم دیکھتے ہیں، ان کے اندر ٹھاٹ باٹ دنیاوی یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپسی آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ جو انجام ہے تو یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں، یہ ساز و سامان دنیاوی نعمتیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، قلیل ہے دنیا کے اندر یہ نا، آخرت کا وہ جو برا انجام ان کا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سخت عذاب دے گا، تو یہاں اس چیز کو بیان فرمائے کہ انجام یہ دنیاوی نہیں، آخرت کے انجام سے ان کو ڈرانا مقصود تھا۔ اور یہ جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اور اس قصے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہاں پہ کفار ایک ظلم ستم اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت نوح علیہ السلام کے ان واقعوں کو نازل فرما دیا اور انہیں بیان کر دیا۔ مقصود یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی ہیں رسول ہیں انہیں بھی تکلیف پہنچائے گی، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا بطور خاص، وہ اس لیے کہ کافروں نے ظالموں نے جو ان کے مد مقابل آ کر سب سے زیادہ ان کو یوں تکلیفیں پہنچائی۔ آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد قوم نوح پر جب عذاب آیا تو اس کے بعد پہ جو انسانوں کی آگے نسل چلی ہے تو وہ آپ سے ہی، تو اس لیے آدم ثانی کہا گیا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم قضوا الی ولا تنظرون۔ ترجمہ، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور بطور خاص اس لیے ہوا کہ جس قوم پر سب سے پہلے کفر کی وجہ سے جو عذاب آیا تو وہ قوم نوح تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور سینکڑوں سال آپ نے ان کو تبلیغ کی ہے، مگر زیادہ لوگ ایمان نہ لائے، چند لوگ لائے، اور ان کی تعداد 100 تک بھی نہیں پہنچی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ میں نے تنہائیوں میں بھی سمجھا لیا، اعلانیہ بھی سمجھا لیا، مجمع میں بھی سمجھا لیا، الگ الگ بھی سمجھا لیا۔ تو یوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا اور کفار کی طرف سے جو تکلیفیں حضرت نوح علیہ السلام پر پہنچ رہی تھی ان کو بیان کیا تاکہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کفار کے سامنے پھر جب ڈٹ گئے اور پھر یہ کہا کہ تم کوئی میرے بارے میں یہ شرارت کرنا چاہتے ہو یا میری یہ دعوت، میرے یہ نصیحت کرنا تم پر بھاری پڑتا ہے، تو پھر تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم اپنے شرکاء کو، شریکوں کو، ان کو جمع کر لو، جو کرنا ہے تم نے کر لو، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، یعنی مجھے اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے کہ میرا رب ہی چونکہ قادر ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، تم جن کو بھی جمع کرنا ہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سبحان اللہ کیسا انداز تھا۔ ہاں علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ تبلیغ کے لیے وہ ہمت اور جرت چاہیے، بزدل آدمی وہ کما حقو تبلیغ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے جرت چاہیے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے دو ٹوک ان کو جواب دے دیا کفار کو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کے اندر ایک طرح کی وہ بہادری اور جرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انبیاء اکرام جو کہ اولو العزم رسولوں میں سے یہ حضرت نوح علیہ السلام، تو ان کو بھی جب اذیتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی گئیں، تو یہ بھی اللہ پر بھروسہ اعتماد اتنا کہ یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں کفار کو۔ بالآخر آپ کو حکم ہوا کشتی نوح جو ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو افراد داخل ہوئے اہل ایمان تھے، اور بقیہ کے اوپر وہ عذاب آیا۔ تو قوم نوح پر عذاب ان کے کفر کی وجہ سے جو سب سے پہلے عذاب آیا وہ قوم نوح پر ہے،
حضرت نوح علیہ السلام آپ چوتھے نبی، اور طوفان نوح کے بعد یعنی وہ جو طوفان آیا پھر اس کے بعد جو نسل کا سلسلہ چلا تو وہ آپ سے ہی چلا، تو آدم ثانی بھی کہلائے۔ آگے آپ نے جو ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہاں ارشاد فرمایا کہ تم میرے وعظ اور نصیحت کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تم اگر وعظ اور نصیحت کو سب کو یہ سن کر بھی تم اگر اعراض کرو گے تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس پر کوئی میں نے اجرت نہیں لی، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ اجر دے گا، ثواب عطا فرمائے گا، تو اس لیے مجھے اس چیز سے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ میرا وعد نصیحت کرنا خاص اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں۔ اب آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس میں وہ پڑے اور ان کا یہ انجام ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو ہونے والے معاملات تھے ان کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کا انجام بھی کیا ہوا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فرمایا پھر بھی جھٹلایا تو ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے وہ تو نجات پا گئے، اور انہیں ہی جانشین بنایا زمین میں، کیونکہ اس کے بعد وہی زمین کے جانشین رہے اور انہیں سے ہی آگے نسلیں چلی، اور انہیں غرق کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور یہ دیکھیں انجام ان کا کیا ہوا، جو ڈرائے گئے تھے، جن کو پہلے بتا دیا تھا پھر بھی وہ اسی طرح رہے، تو ان کے لیے پھر یہ عذاب ہوا، پھر یہ سزائیں ان کی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں کفار کے لیے اس کے اندر یہ ڈرایا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام کے دامن میں آ جائیں، وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اس طور پر سیکھنے سمجھنے کو ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہ کتنا بڑا وہ اہم کام ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، دنیا میں تو ایمان کے ساتھ تھے، دنیا میں ایمان کے ساتھ تھے، لیکن آگے خاتمہ کفر پر ہوا، الامان الافید۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ڈراتے رہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی اپنے آپ کو ڈراتے رہیں، اور وہ کام کریں جس سے ایمان پر استقامت مل جاتی ہے۔ اپنے دل کے اندر ایمانی جذبہ، اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی، اور ہمیشہ اسلام کے بارے میں بچ جانا، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ نشانیاں ہوتی ہے۔ اگر وساوس میں پڑے رہے اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں، اسلام دشمن قومیں ہیں، اگر ان کی تحریروں میں پڑے رہے، ان کی گفتگو سنتے رہے، تو یہ آپ کے دلوں میں شک پیدا کر دیں گے، اور شک جب پیدا کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت ہے کہ معاذ اللہ یہ کفر تک ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیشہ علماء اہل سنت کی بات سنیے، علماء اہل سنت کی تصنیف پڑھیے، انہی سے قرآن اور حدیث کو سمجھیے اور احکامات دین سیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ سب اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایمان پر بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے استقامت نصیب ہوگی۔ تو ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ جس میں آج ایمان کی اہمیت، عزت والے کون، حضرت نوح علیہ السلام کی شان و عظمت، اور پھر آپ نے جو کفار کو جواب دیے، ان آیات مبارکہ کے اندر یہ درس آپ نے سماعت کیا۔ اس سے آگے آیت مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز نیکسٹ پروگرام میں وہ کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور تعلیمات قرآن پر ہم سب کو چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔